بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کورس ممبرس جو ہمارے ساتھ صوفیزم اینڈ میڈیٹیشن کورس کر رہے ہیں، مراقبہ کی اب تک ہم کافی مشقیں کر چکے ہیں. ہر مراقبہ کی مشق کو ہم 6 دن دیتے ہیں اور 3 دفعہ روزانہ مشق کرنی ہوتی ہے. ہر 6 دن بعد پرانی مشق چھوڑ کے نئی مشق جو ہے اس پہ شفٹ ہو جانا ہوتا ہے. اب تک جتنی آپ لوگ اپنی فیڈ بیک شیئر کر رہے ہیں، جو آپ سوالات پوچھ رہے ہیں، ان کے کافی کے جوابات دیے جا چکے ہیں. جوابات کی بھی اسی طرح کی ایک ویڈیو اپلوڈ میں کر دیتا ہوں. یہ بھی ایک ایسی ہی ایمفیسس کی ویڈیو ہے، کچھ سوالوں کا جواب. آج اس کا میں نے موضوع رکھا ہے کہ مراقبہ صحیح نہ ہو پانے کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صوفیزم کورس کرنا یا روحانیت کی طرف آنا یا مراقبہ سیکھنا آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی دنیاوی زندگی کی، ظاہری زندگی کی مشکلات سے اسکیپ چاہتے ہیں، اس سے بھاگنا چاہتے ہیں اور اس سے بھاگ کر سکون کی تلاش میں روحانیت کی طرف آتے ہیں. تو ایسے لوگ تصوف میں، روحانیت میں کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کا مقصد درست نہیں ہوتا. جب تک ہم نفسیاتی طور پر سیٹل نہ ہوں، ہم دنیا کا کوئی بھی علم نہیں سیکھ سکتے. تصوف، روحانیت، مراقبہ سیکھنے میں تو زیادہ ریگولیرٹی اور فوکس چاہیے ہوتا ہے. تو جب تک ہم سائیکلوجیکلی سیٹل نہ ہوں، ظاہری زندگی ہمیں تنگ کرتی ہو، تو ہم کوئی بھی ٹریننگ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں. اور جب ہمارا مقصد ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ ایک ایڈڈ فیکٹر ہے کہ ہم وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے. تو آپ نے یہ سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ کیا واقعی مراقبہ سیکھنا آپ کی ضرورت ہے، صوفیزم کورس سیکھنا آپ کی ضرورت ہے. اگر یہ آپ کی ضرورت ہے اور پھر بھی کچھ آپ کو مسائل درپیش ہیں، تو ان مسائل کا حل پہلے دنیا کے طریقوں سے، نفسیاتی طریقوں سے ان چیزوں کا حل کریں اور پھر پیورلی مراقبہ سیکھنے کے لیے مراقبہ کی طرف آئیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ریلیکس نہیں ہے، ذہن آپ کا الجھا ہوا ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہیں، بہت زیادہ آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں. ہم نے اپنے مراقبہ کورس کا پہلے لیکچر سے سٹارٹ ہی یہیں سے لیا تھا کہ سب سے پہلے ذہن کو ریلیکس رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو میں نے کچھ مشقیں بھی دی تھی کہ ذہن کو ریلیکس کیسے کیا جا سکتا ہے. 2 مشقیں اس پہ ہم کر چکے ہیں. وہ آپ نے مشقیں کرنی ہیں، باقاعدگی سے کرنی ہے، چاہے آپ مراقبہ سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. ذہن ریلیکس کرنے والی، اوور تھنکنگ ختم کرنے والی یہ 2 مشقیں تو ہر انسان کو لازمی کرنی چاہیے. پھر ایک تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مراقبہ سیکھنا تو چاہتے ہیں، لیکن مراقبہ سیکھنے کے لیے جو باقاعدگی چاہیے ہوتی ہے، جو اسپریچول ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ سے نہیں ہو پا رہا. آپ کو یہ کام مشکل لگ رہا ہے. تو دیکھیں، بات آپ کی درست ہے کہ باقاعدگی کرنا، اپنے آپ کو پابند کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نفس کے لیے. لیکن جب ایک خاص چیز سیکھنی ہو، مشکل چیز سیکھنی ہو، قیمتی چیز سیکھنی ہو، تو پھر تھوڑا سا اس کو وقت، توجہ، فوکس، ڈسپلن تو دینا پڑتا ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں، وقت کا اہتمام کریں. وقت صبح شام کوئی بھی ہو سکتا ہے مراقبے کا، یہ بھی ضرور نہیں کہ روز ایک ہی وقت ہو. لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ روزانہ باقاعدگی سے مراقبات آپ نے کرنے ہیں، تو ہی آپ اس میں آگے چل پائیں گے. پھر اسی سے ریلیٹڈ ساتھ ہی جو بات میں نے کر دی ہے کہ باقاعدگی سے آپ مراقبہ نہیں کر رہے، رینڈملی کر رہے ہیں. کبھی دن میں 1 دفعہ کر لیا، کبھی 1 دفعہ چھوٹ گیا، کبھی تھوڑا سا کیا، کبھی کمپلیٹ کیا، کبھی زیادہ وقت دیا، کبھی کم دیا. اس سے بھی یہ چیز نہیں آتی. مراقبہ باقاعدگی سے نہ کریں تو انسان زیرو پہ آ جاتا ہے، پھر نئے سرے سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ روزانہ کرتے رہیں تو بہت اچھا چلتا رہتا ہے. 5ویں وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے مراقبے پر یقین نہیں کر رہے. یہ ایک بڑی وجہ ہے جو سب نئے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش آتا ہے. مراقبہ آپ لوگ جیسا کر رہے ہیں اور مجھے شیئر کر رہے ہیں نا، جو آپ کو مسائل، دقت پیش آ رہی ہے، جو آپ کی آبزرویشنز ہیں، جس طرح کے آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں، یہ سب نارمل ہے. آپ بالکل لائن پہ چل رہے ہیں. یعنی کہ توجہ نہ ہو پانا، فوکس، ارتکاز نہ ہو پانا، تصور کرنے میں مشکل ہونا، توجہ جلدی ٹوٹ جانا وغیرہ وغیرہ، مراقبہ شروع کرنے میں جسم میں درد، خارش، سر درد، اس طرح کی کیفیات آنا وغیرہ وغیرہ، جتنی آپ شیئر کر چکے ہیں، یہ سب کچھ نارمل بات ہے. سب نارمل لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے مراقبہ شروع کرتے ہوئے. اس کا حل میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. اس کو اگنور کرنا ہے اور مراقبہ کرتے جانا ہے. توجہ نہیں بڑھ رہا، تصور کچھ اور کرتے ہیں، کوئی اور چیز سامنے آ جاتی ہے، خیالات آ جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں بھی نارمل ہیں. اگر یہ آپ کا سب ہو رہا ہے تو آپ انیشیل سٹیج پہ نارمل چل رہے ہیں. اس چیز کے اوپر یقین رکھیں اور اس کو بار بار کریں. ہر اگلے مراقبے میں پہلے مسئلے کا حل خود بخود نکلتا چلا جائے گا. پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ ارتکاز کو بہتر کرنے کی آپ کوشش نہیں کر رہے. فوکس جو ہے نا مراقبے میں،
فوکس بننا ایک بات ہے، اس فوکس کو آہستہ آہستہ بڑھانا دوسری بات ہے۔ تو آپ روز اپنے مراقبے کی فیڈ بیک لکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ اپنے مراقبے کی فیڈ بیک اپنی ڈائری میں کاپی پہ نوٹ کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں 1-2 دفعہ بتایا تھا۔ نہیں کرے تو آج سے شروع کر دیں۔ اپنے ہر مراقبے کا تجربہ لکھیں، پہلے لکھیں کہ آپ نے مراقبہ کس وقت کیا، دن میں کس وقت ٹائم نکالا، کتنی اس کے لیے تیاری کی، ذہن کو ریلیکس کیا، ارادہ کیا، وقت نکال کر اہتمام کیا، بیٹھے شروع کیا۔ پھر ہر مراقبے کا ایکسپیرینس کہ آج یہ مراقبہ کیا، کیسا ہوا، کہاں کا مشکل پیش آئی، اگلا مراقبہ اگلی دفعہ کریں، پھر یہی سب چیزیں لکھیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی چیزیں خود بخود زیادہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں گے نا تو آپ کا یقین بھی بڑھے گا، آپ کو خود نیا راستہ بھی نظر آتا چلا جائے گا۔ تو ارادہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے ہر مراقبے کو پہلے سے بہتر کرنا ہے۔ ارتکاز فوکس پہلے دن آپ کا اگر 1 منٹ ہے تو اگلے دن کم از کم 1 منٹ 10 سیکنڈ پہ جانا چاہیے۔ اس طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے زیادہ ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو ٹارگٹ دے کر اس طرح کریں۔ پھر ایک جو مسٹیک ہے یا جو ایک مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تصور کرنے میں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آپ نے تصور کیسے کرنا ہے۔ لیکن تصور کرنا کوئی نئی سائنس نہیں ہے۔ ہم سارا دن اپنی سوچوں میں گم رہتے ہیں اور ہمارا ذہن تصویری شکل میں سوچتا ہے۔ ہم اپنے فیئرز کو بھی ذہن میں سوچتے رہتے ہیں، تصویریں چلتی رہتی ہیں ہمارے ذہن میں۔ ہم اپنی فینٹیسیز کو بھی سوچتے رہتے ہیں، تصویریں ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہیں۔ ہم ہر چیز سوچتے ہیں، ہمارا ذہن تصویری شکل میں سوچتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مراقبہ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ کانشیس کر لیں گے نا کہ میں نے کوئی الرٹ ہو کے کوئی خاص چیز سوچنی ہے اور کوئی اسپیشل مراقبہ میرا ہوگا، یا میں آنکھیں بند کروں گا تو خود بخود تصویریں فلمیں چلنی شروع ہو جائیں گی، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تصور انٹینڈ کر کے ارادے سے کرنا ہے۔ جو میں آپ کو مشق میں بتا رہا ہوں اس کو تصور اور محسوس کرنا ہے، اور وہ بڑے آرام سے اپنے ذہن کو ٹارگٹ کریں، ایزی فیل ہوگا، ریلیکس ہو کے۔ کانشیس مت ہوں کہ کوئی اسپیشل چیز ہے، ریلیکس ہو کے کریں، سب کچھ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ لوگ جو پہلے سے مراقبہ جانتے ہیں یا کوشش کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی مراقبہ کرنے کی، جیسا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ مراقبہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، ہم بہت عرصے سے مراقبات کر رہے ہیں، ان لوگوں میں ایک چیز کیا غلطی آ جاتی ہے کہ وہ ایک ہی جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، یا ایک ہی جو تصور ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر فکس ہو جاتے ہیں، لاک آن ہو جاتے ہیں، اپنے ذہن کو وہاں سے ہٹاتے نہیں۔ جب تک آپ اسی کے اندر مزید سیکھنے کی طلب یا جستجو نہیں کریں گے، آپ کا مراقبہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو بتائیں گے یہ مراقبہ تو ہمیں آتا ہے، ہم نے کیا ہوا ہے، بڑا آسان ہے، تو آپ اس میں آگے نہیں چل پائیں گے۔ ہر مراقبے کو نئے سرے سے کریں، جو پہلے سیکھا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں، نئے سرے سے مراقبہ جو میں بتا رہا ہوں سنیں، اس کو کریں۔ اپنے ذہن کو ایزی چھوڑیں، ریلیکس چھوڑیں، اس کو اوپن چھوڑیں، اور صرف اس کو ٹارگٹ کریں گے ہم نے یہ چیز ایسے کر کے تصور کرنی ہے اور آگے محسوس کرنا ہے۔ آپ کا ذہن نیچرلی خود جیسے جیسے چیزوں کو لے کے جائے گا نا، اس کو جانے دیں آگے، وہ آپ کو ہر مراقبہ جو نیچرل ہوگا وہ زیادہ اچھا مراقبہ ہوگا، آپ نئی چیزیں سیکھیں گے۔ خود سے فکس نہیں ہونا سچویشن پہ یا ایکسپیرینس کے اوپر۔ پوائنٹ نمبر 9، مراقبے سے پہلے آپ اہتمام نہیں کر رہے، پراپر اہتمام کریں۔ اہتمام کیا ہوتا ہے کہ ارادہ کریں کہ میں نے یہ ٹائم میں میں نے اس وقت مراقبہ کرنا ہے۔ ضرور نہیں وہ آپ صبح سوچیں کہ شام کو اس وقت مراقبہ کرنا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ کام فنش کر کے میں نے آدھے گھنٹے بعد ایسے مراقبہ کرنا ہے، اور جب مراقبہ کرنے بیٹھیں آرام دہ پوزیشن لیں، بیٹھیں، اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیں، آنکھیں بند کریں، ذہن جسم ریلیکس کریں، اپنے ذہن سے خیالات کو نکالیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرنا ہے، اس دنیا کے غم پیچھے چھوڑنے ہیں اور آگے جانا ہے۔ تو ایسے کر کے جب آپ اہتمام کریں گے تو مراقبہ آپ کا زیادہ اچھا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 10 کہ آپ کورس کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہے، کسی وجہ سے آپ کی مشق چھوٹ گئی، آپ 2-3 دن مصروف رہے، پھر آپ نے لیٹ جوائن کیا، آپ نے ارادہ کیا کہ تو امپورٹنٹ کورس ہے مجھے کرنا چاہیے، اب آپ 2 پرانی مشقیں میں سے جو سب سے پہلی مشق ہے وہ کر رہے ہیں یا اس کے بعد والی کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہی کرتے رہیں گے تو آپ پورے کورس میں ہمیشہ ہمیشہ پیچھے رہیں گے۔ کسی وجہ سے آپ مراقبہ نہیں کر پائے، یا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ جو موجودہ مشق چل رہی ہے، جو سب سے آخری مراقبے کی مشق میں نے دی ہوئی ہے، وہ مشق صرف کرنی ہے، اور پیچھے والی مشقیں آپ نے نہیں کرنی اگر ہم نے لیٹ جوائن کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، بہت زیادہ مینٹل کیپیسٹی ہے، آپ بہت زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایکسٹرا ٹائم میں پچھلی مشقیں بھی کریں اور ابھی والی بھی کریں، لیکن ہم ڈسکشن گروپ میں جو ڈسکشن ہوگی سوال جواب موجودہ مشق کے اوپر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آخری پوائنٹ کہ آپ گروپ میں سب لوگوں کے سوال جواب نہیں پڑھ رہے، سوال جواب ان کے نہیں سن رہے آپ،
ایک بندے کے سوال کے جواب میں سب لوگوں کو جواب مل جاتا ہے. ایسے آپ لوگ بہت سے سوال روزانہ کرتے ہیں جن کے میں جواب کئی دفعہ پہلے دے چکا ہوتا ہوں، لیکن آپ لوگ دوسرے لوگوں کے سوال اور میرے پہلے سے دیے ہوئے جواب جو ہیں وہ آپ نہیں سنتے یا پڑھتے، جس وجہ سے آپ کو پھر نئے سرے سے سوال کرنا پڑتا ہے، اور آپ لوگوں کے سوال اکثر لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب اگلی مشق آنے والی ہوتی ہے اس وقت آپ کے پچھلی مشقوں کے سوال آ رہے ہوتے ہیں. اصولاً 6 دن ایک مشق کے لیے ہوتے ہیں، تو آپ کے پہلے 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی آپ کو ٹائم مل جانا چاہیے وہ سبق سننے کے لیے اور اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چوتھے، پانچویں، چھٹے دن آپ اس مشق کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ پہلے آپ نے وہ مشق دیکھی نہیں ہے، سنی نہیں ہے، لوگوں کے سوال نہیں پڑھے، میرے جواب نہیں سنے، تو اس طرح آپ کو مشکل پیش آئے گی. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. امید ہے آپ کو بہت سی فیڈ بیک ملی ہوگی کہ کیسے اپنے مراقبے کو امپروو کر سکتے ہیں. مراقبہ کرتے رہیں، اپنی فیڈ بیک شیئر کریں، آپ کو مزید گائیڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.